حضرت علامہ مولانا مفتی نجیب منظوری صاحب کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم اعلیٰ حضرت کے نام کے آگے، اعلیٰ حضرت کے نام کے آگے، سنیوں کے امام کے آگے حیثیت کیا ہے بادشاہوں کی مصطفیٰ کے غلام کے آگے، حیثیت کیا ہے بادشاہوں کی مصطفیٰ کے غلام کے آگے۔ ماشاءاللہ حضرت بھی تشریف لے آئے، اور اب سب لوگ محبت اور خلوص کے ساتھ کھڑے سب لوگ کھڑے ہو کر کے شہزادہ حضور بادشاہ اسلام شیخ طریقت مخدوم گرامی نبیر حضور فاتح بالکرام حضرت علامہ مولانا سید انس میاں صاحب قبلہ، اچھا حضرت ابھی قیام گاہ پہ جا رہے ہیں، بڑا لمبا صفحہ طے کر کے آ رہے ہیں، بیٹھ جائیں آپ لوگ، بیٹھ جائیے تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ تشریف لائیں گے ممبر شریف پر، ابھی قیام گاہ پر جا رہے ہیں آپ لوگ، کوئی نہ جائے بھائی، مت جائیے حاجی جی، ان لوگوں کو بٹھائیے، ابھی وہاں کوئی نہ جائے، ہاں 10-5 منٹ کے لیے حضرت کو تھوڑا سا فارغ وغیرہ ضرورت سے فارغ ہو لینے دیجیے، اور ضرورتوں سے فارغ ہو کے انشاءاللہ حضرت بہت جلد ممبر شریف پر متفروض ہوں۔ مفتی صاحب کی تقریر سنیں، اعلیٰ حضرت کے نام کے آگے، سنیوں کے امام کے آگے حیثیت کیا ہے بادشاہوں کی مصطفیٰ کے غلام کے آگے، حیثیت کیا ہے بادشاہوں کی مصطفیٰ کے غلام کے آگے، شہر طیبہ کی دھول ہو جائے، باغ جنت کے پھول ہو جائے، اس سے بڑھ کر نہیں کوئی منزل، بس غلام رسول ہو جائے، اس سے بڑھ کر نہیں کوئی منزل، بس غلام رسول ہو جائے۔ مفتی صاحب قبلہ کی تقریر کو سنیں، پوری توجہ کے ساتھ سنیں، اور اپنے دلوں کی گہرائی میں، دلوں کے نیا خانے میں جگہ دینے کی کوشش کریں، دلوں میں اتارنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کریں۔ نمبر 9 پہ تشریف فرما باوقار علماء سبیل احترام، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر اور تمام تر سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بکار خواہش ہے اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، شہا بے کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ، رضایت سائد بے پر توی سلطان لا تنہر، شہا بحر عزی خانم اغثنی یا رسول اللہ۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ عزیزان گرامی وقار، عشاء کی نماز سے لے کر اب تک آپ تمامی حضرات نے بہت اچھی باتیں اور بہت اچھی نعتیں سماعت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو قبول فرمائے اور
دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ چند لمحات کے لیے میں حاضر ہوں، چونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور آپ حضرات بھی بہت مختصر ہیں اور سردی کا موسم ہے۔ ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے بس تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آیا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حق بولنے، حق اور حق پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی، سبھی حضرات بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرے محشر میرے اسیاں کے جب دفتر نکلتے ہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے توجہ، تھوڑی دیر کے لیے۔ سرے محشر میرے اسیاں کے جب دفتر نکلتے ہیں، شفاعت پر کمر باندھے میرے سرور نکلتے ہیں۔ مدینے والے آقا کی محبت ایسا دریا ہے جو اس میں ڈوب جاتے ہیں، سرے کوثر نکلتے ہیں۔ مدینے والے آقا کی محبت ایسا دریا ہے جو اس میں ڈوب جاتے ہیں، سرے کوثر نکلتے ہیں۔ لعاب حضرت احمد کا یہ اعجاز دیکھا ہے، لعاب حضرت احمد کا یہ اعجاز دیکھا ہے۔ علی بیمار آئے فاتح خیبر نکلتے ہیں، علی بیمار آئے فاتح خیبر نکلتے ہیں، علی بیمار آئے فاتح خیبر نکلتے ہیں۔ ملا نظمی تجھے کل کے رضا کا فیض اس درجہ، ملا نظمی تجھے کل کے رضا کا فیض اس درجہ، تیرے اشعار انداز رضا بن کر نکلتے ہیں، تیرے اشعار انداز رضا بن کر نکلتے ہیں۔ حضرات یہ محبت رسول میں سجائی گئی محفل، عشق مصطفیٰ میں سجائی گئی محفل، حضور کے ذکر کی وجہ سے یہ سجائی گئی محفل۔ اللہ تعالیٰ صاحب خانہ کو شاد و آباد رکھے اور جو مسنون نکاح ہونے والا ہے، مولا خوب برکتیں رحمتیں نازل فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، حضور کے ذکر کی محفل میں آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور کا ذکر تو وہ ذکر ہے کہ آسمانوں کی مخلوق بھی حضور کا ذکر کرتی ہے، ذرا کہیں سبحان اللہ۔ زمین کی مخلوق بھی مصطفیٰ کا ذکر کرتی ہے، چہار جانب کی مخلوق مصطفیٰ کا ذکر کرتی ہے، یہاں تک کہ ہر وہ انسان جسے مصطفیٰ سے لگاؤ ہے، جسے مصطفیٰ جسے مصطفیٰ سے پیار ہے، وہ مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں، مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں، مصطفیٰ کا ادب کیا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر بیٹھنے والے ہر ایک سنی کے دل کی یہ خواہش ہے کہ ہماری زندگی کسی حالت میں گزرے، پوری زندگی ہم یہی کہتے چلے جائیں، کسی کی جے بجے کیوں کر پکارے کیا غرض ہے تو ہمیں کافی ہے سید کہ اپنا نعرہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا پیار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت آمد حضور انیس المشائخ مفتی نجیب منظری صاحب قبلہ حضور کے محفل میں بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کو پتا ہے ابھی چند دنوں قبل ظالموں نے ذکر مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ پر پابندی لگانے کی ناپاک اور فاسد کوشش کی تھی۔ اس سے پہلے بھی مصطفیٰ کے ذکر کو کم کرنے کی اور معاذ اللہ مٹانے کی کوششیں کی گئی تھی۔ عرب کی سرزمین پر مکہ شریف میں بھی، مدینہ شریف میں بھی حضور کے ذکر کو کم کرنے اور مٹانے کی ناپاک کوشش
کوششیں کی گئی تھی، لیکن ان ظالموں کو کیا پتا ہے ذکر مصطفیٰ کو جب بھی گھٹانے کی ناپاک کوششیں کی جائے گی، عاشقوں کے دل اور محبت مصطفیٰ میں چلنے لگیں گے، تڑپنے لگیں گے، مصطفیٰ کے عشق سے دیوانوں کے دل اور مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ میں کہنے چاہتا ہوں ان ظالموں سے جنہوں نے حضور کے ذکر کو کم کرنے کی کوششیں کی تھی، مٹانے کی کوششیں کی تھی، ان ظالموں سے اعلیٰ حضرت کی زبان میں ہم سنی جھٹور جھٹور کر یہ کہیں گے، ظالموں تم میرے نبی کے ذکر کو مٹانا چاہتے ہو، میرے نبی کی عظمتوں کا معاملہ تو یہ ہے، مٹ گئے مٹے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا میرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چلتا تیرا، ہم تو پوری زندگی یہی کہیں گے تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میرے چشم عالم سے چھپ۔ واہ 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 واہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ یا رسول اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا کہیے سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ ہم تو وہ حضور کے چاہنے والے ہیں، ہمارا تو ایمان، ہمارا تو عقیدہ، ہمارا تو ایقان اور ہمارا جسم، ہماری روح تو یہی کہتی آقا جب تک زمین کے اوپر ہے تب بھی آپ کو پکار کر کہتے ہیں یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ جب تک ہمارے جسم میں روح سلامت ہے تب بھی حضور آپ کو پکار رہے ہیں، جب تک ہمارے قدم زمین پر چل رہے ہیں حضور تب بھی ہم آپ کو پکار رہے ہیں۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا ہمارا انتقال ہو جائے گا، ہمارے جسم سے ہماری روح جدا ہو جائے گی، ہمارے گھر والے عزیز و اقارب خاندان والے ہمیں غسل دیں گے، ہمیں کفن دیں گے، ہماری نماز جنازہ ہوگی، ہمیں اٹھا کر محلے کے قبرستان میں، پڑوس قبرستان میں ایک قبر کے اندر دفن کر دیا جائے گا، مٹی ڈال کر واپس چلے آئیں گے۔ تو جب تک ہم زمین کے اوپر تھے تب بھی حضور کو یاد کر رہے تھے، حضور کو پکار رہے تھے، اور جب زمین کے نیچے قبر میں چلے گئے ہیں، اگر سانسیں رک گئی ہے، اگر جسم سے روح نکل گئی ہے، لیکن میرا ایمان، میرا عقیدہ، میرا ایقان تو جمیل قادری کی زبان میں یہی کہتا رہے گا، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاش بھی بنے گا۔ الصلاۃ والسلام، واہ واہ واہ، ہم تو وہ ایمان والے ہیں۔ تھوڑی سی آواز اور بڑھا دیجئے۔ حضور سے محبت اور حضور کے محبت، حضور کے عشق سے کہاں کہاں پابندیاں لگا کے پورا قرآن الحمد کے الف سے لے کر والناس سین تک مصطفیٰ کی عظمتیں موجود ہیں۔ کہیں قرآن کھولیں گے آپ کو ملے گا سبحان الذی اسریٰ، کہیں اللہ اپنے حبیب کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہیں اللہ اپنے محبوب کی تعریف بیان کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کہیں اللہ فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ، کہیں اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے پورا قرآن پڑھتے چلے جائیے گا، عظمت مصطفیٰ ملاحظہ کرتے جائیے گا، ایک سطر قرآن کی کھولے گے مصطفیٰ کی عظمتیں ملتی چلی جائے گی۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب کی عظمتوں کو، شان کو بیان فرمایا ہے۔ آؤ ذرا صحابہ کی زبان سے عظمتیں سنو، مصطفیٰ سنو، اس صحابی کہنے پر آئیں کہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا سورج ہے جو مصطفیٰ کے چہرے میں قائم رہا ہے، مصطفیٰ کی تعریف صحابہ کرے تو کہیں لم ارا قبلہ مثلہ ولا بعدہ، ہم نے مصطفیٰ کے جیسا نہ مصطفیٰ سے پہلے کسی کو دیکھا ہے نہ مصطفیٰ کے بعد کسی کو دیکھا ہے۔ حسان ابن ثابت مصطفیٰ کی عظمتوں کو بیان کرے کہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ مصطفیٰ کی عظمتوں کو تابعین نے بیان کیا، تابعین نے بیان کیا، ائمہ مجتہدین نے بیان کیا، اولیاء امت نے کیا ہے، علماء نے حضور کی عظمتوں کو بیان کیا۔ ابھی کوئی کہے تو
انداز میں کہے علم فرسودہ جا پارا اسے ہجرہ یا رسول اللہ علم فرزمودہ آبارا اسے اسمیہ یا رسول اللہ عاشق کھڑا ہو اس انداز میں کہے یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نکر القمر لا ينکر الصناء ما کانا حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر عاشق رسول کھڑا ہو اس انداز میں کہے ہزار بار بشویم کہیں زمش کو بلا انوز نامے تو گفتر فرمانے پھر قمیص اور پرینی اپنے وقت کا عاشقوں کا امام حضور کی عظمت بیان کرے کہتا ہوا نظر آئے اللہ کی سرکار شان ہے یہ انسان ہی انسان ہو انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت یا علی یا علی حضور کی عظمتوں کو پورے قرآن میں پڑھیں خلفاء صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین اولیاء امت علماء اہل سنت کی زبان سے سنیں تو پتہ چلے گا کہ میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کو کن کن طریقوں سے کس کس انداز میں بیان کیا اور یاد رکھنا جو حضور کی تعریف میں زندگی گزارتا ہے ظاہری طور پر تو وہ انتقال کر جاتا ہے لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو جایا کرتا ہے جس نے مصطفیٰ کا نام لیا مصطفیٰ کی عظمتوں کو بیان کیا مصطفیٰ کی شان کو بیان کیا وہ تو ظاہری طور پر دنیا سے چلا گیا لیکن وہ بھی زندہ وہ اس کا نام بھی زندہ رہ گیا اس کے معاملات بھی زندہ رہ گئے اس کی عزتیں بھی زندہ رہ گئی ذرا دیکھو نا اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نے اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ حضور کا ذکر کیا ہے حضور کی نعتیں پڑھی ہیں حضور کی شان بیان کی ہے حضور کی عظمتیں بیان کی ہے جب حضور کی نعتیں اعلیٰ حضرت نے پڑھی حضور کی عظمتیں اعلیٰ حضرت نے بیان کی حضور کی شان اعلیٰ حضرت نے بیان کی تو مکین گنبد خضرا نے امام اہل سنت کو امام احمد رضا محدث بریلوی کو یہ انعام عطا کیا ہے اے احمد رضا تم نے پوری زندگی ہماری محبت میں گزاری ہے ہمیں گمنام نہیں رکھا جائے گا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں یاد آ جاتا رہے گا یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت نے حضور کا ذکر کیا اور اعلیٰ حضرت کا ذکر پوری زندگی ہوتی رہے گا اور ہم ایمان والے یہی کہتے رہیں گے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے بالکل خراب بول رہا ہے ہلو اب ٹھیک ہے بھائی ماشاءاللہ ذرا کہیے سبحان اللہ حضور کا ذکر جس نے کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا اعلیٰ حضرت کو یوں ہی نہیں ہر جگہ یاد کیا جاتا محفل کسی بھی بزرگ کی ہو ان بزرگ کے صدقے میں ان بزرگ کے ذکر کی برکت کے طفیل امام اہل سنت کو بھی یاد کیا جاتا وجہ یہی ہے کہ عشق مصطفیٰ عشق اہل بیت مصطفیٰ عشق صحابہ اور عشق اولیاء کرام میں اعلیٰ حضرت کی زندگی گزری تو اعلیٰ حضرت گمنام نہیں رہے بلکہ قیامت تک ہم اہل ایمان یہی کہتے رہیں گے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے اگلوں نے تو لکھا ہے بہت دین پر مگر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے سبحان اللہ حضور کا ذکر کرتے رہیں اور حضور کی محبت ہی کے سائے میں اس دنیا میں زندگی گزارے اور حضور کی محبت کے ساتھ اس دنیا سے جائیں اللہ اکبر کبیرہ یہ حضور کی محبت اور حضور کے محبت میں تو بارہا کہتا ہوں حضور کا نام لینا بے شک محبت ہے حضور کا ذکر کرنا بے شک محبت ہے حضور کے نام کے جلسے سجانا حضور کے نام کے جلوس نکالنا بے شک
मोहब्बत है, हुजूर के नाम के नारे लगाना बेशक मोहब्बत है, लेकिन इन तमाम मोहब्बतों के साथ साथ अगर आपकी पेशानी में सजदों की तड़प पैदा हो जाए, इससे अजीम मोहब्बत क्या हो सकती है। अगर आप माँ बाप के अदब करने वाले बन जाए, इससे ज्यादा हुजूर का अदब क्या हो सकता है। हलाल खाने वाले बन जाए, इससे ज्यादा हुजूर का क्या अदब हो सकता है। इसलिए मैं बारहा अर्ज करता हूँ, हुजूर का नाम भी लीजिए, नारे भी लगाइए, जलसे भी कीजिए, लेकिन माँ बाप का अदब कीजिए, हलाल रिस्क खाइए, अपनी मस्जिदों को आबाद कीजिए। अगर आपने हुजूर का नाम लेने के साथ साथ मस्जिदों को आबाद कर दिया, आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत संवर जाएगी। और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम, मेरे आका क्या फरमाते हैं, एक हदीस शरीफ में, चुकी एक आखिरी हदीस शरीफ पढ़ दूं इस्लाही मामलात के हवाले से। क्या फरमाते हैं हुजूर, आज हालात चूंकि हमारे बहुत खराब है, हम हुकूक को, एक दूसरे के हक को नहीं समझते। हुजूर का हम पर हक ये है कि हम हुजूर से मोहब्बत करें, हुजूर ने जो फरमाया उस पर अमल करें, जिससे मना फरमाया उससे बहुत दूर रहे। ये हुजूर का हम पर हक है। हमारा हुजूर पर हक ये है कि हुजूर करम फरमा दें, दुनिया में हमारी जो है शफाअत कर दे और आखिरत में भी शफाअत कर दे। दुनिया में हम पर करम फरमा दे, आखिरत में शफाअत फरमा दे। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से बेशुमार हुकूक हुआ करते हैं, बीवी के शौहर पर, शौहर के बीवी पर, उस्ताद के मुतअल्लिम पर, मुतअल्लिम के उस्ताद पर, इसी तरीके से इमाम के मुक्तदी पर, मुक्तदी के इमाम पर बेशुमार हुकूक होते हैं। लेकिन हजरत अबू हुरैरा फरमाते है, पैगंबर आजम ने इरशाद फरमाया, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्सन। हुजूर ने फरमाया, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हक होते हैं। कितने होते हैं? बोले जरा, बोले जोर से जरा। 5 हक होते हैं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने सुना हुजूर ने फरमाया, पहला हक है रद्दुस सलाम, सलाम का जवाब देना। बोले क्या है? सलाम का अव्वल तो ये कि हमको चाहिए बढ़कर सलाम कर लिया करें, बढ़कर सलाम कर लिया करें। मेरे आका की तो सुन्नत मुबारक ये थी, हुजूर को जो मिलता हुजूर उसको सलाम करते। बच्चे भी हुजूर को मिलते ना तो हुजूर उन बच्चों को भी सलाम करते। सहाबाए किराम तो कई मर्तबा मशवरा भी करते थे, काश हुजूर को हम पहले सलाम करते, लेकिन हुजूर मौका ही नहीं देते थे। खलीफा अव्वल जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मैं जब भी कोशिश करता था हुजूर को सलाम कर लूं, हुजूर मैं सोचता रहता था हुजूर बढ़कर सलाम कर लिया करते थे। अबू बकर सिद्दीक फरमाते, एक मर्तबा मैं मस्जिद नबवी के सुतून के पीछे या दीवार के पीछे छुप गया कि मुस्तफा करीम तशरीफ लाएंगे, बढ़कर पहले मैं सलाम कर लूंगा। फरमाते हैं, दीवार के पीछे मैं छुपा, मैं अभी हुजूर तशरीफ लाए हुजरे आयशा से, हुजूर तशरीफ लाए, मैं निकल कर हुजूर को सलाम करने वाला ही था, हुजूर ने मुझे सलाम कर लिया। सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम सलाम, मेरे माँ बाप आपके कदमे नाज में कुर्बान हो जाए, हुजूर गुलाम को कभी तो सलाम का मौका अता फरमाया करे। पैगंबरों के इमाम मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा कर इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर सुन लो, सलाम करना नेकी है, और मैं पैगंबर होकर अगर नेकी में पीछे रह जाऊंगा तो उम्मत की क्या हालत होगी। लेकिन आज हमारी हालत तो ये है, मुक्तदी चाहते हैं इमाम साहब हमें सलाम कर ले, बड़ा आदमी चाहता है गरीब हमें सलाम कर ले, दरवाजे पर बैठने वाला आदमी चाहता है गुजरने वाला हमें कर ले, गुजरने वाला चाहता है कुर्सी पर बैठा हुआ हमें सलाम कर ले। नहीं जनाबे वाला, दूसरे को सलाम करने का मौका मत दिया करो, बल्कि हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हुए अगर बूढ़ा मिले तो सलाम कर लिया करो, जवान मिले तो सलाम कर लिया करो, बच्चा मिले तो सलाम कर लिया करो, इसलिए कि सलाम करना नेकी है, और जो नेकी में आगे बढ़ेगा वो जन्नत में भी पहले जाएगा। और एक नुस्खा भी देता हूं, कई मरतबा होता है ना, हमारा अच्छा सा घर बन गया, तकब्बुर पैदा हो गया, औलाद कामयाब हो गई, तकब्बुर पैदा हो गया, हमारे दरवाजे के सामने अच्छी सी गाड़ी आ गई, तकब्बुर पैदा हो गया। नहीं, इस गुरूर को अपने ज़हनो फिक्र से निकाल दीजिए। और निकालने का एक वजीफा बताऊं,
میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ البادی بالسلام بری من الکبر، جو بڑھ کر پہلے سلام کر لیتا ہے وہ تکبر سے پاک رہتا ہے۔ کبھی دل میں بڑائی اور تکبر کا احساس ہونے لگے تو کسی غریب کو بڑھ کر سلام کر لے۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد حضور انیس المشائخ، شہزادہ حضور بادشاہ بالگرام، نبی رہے سرکار فاتح بالگرام، اولاد رسول حضرت سید انس میاں صاحب قبلہ، آمد حضور انیس المشائخ، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ بیٹھ جائیے، یہ ہم سب کی مشترکہ خوش قسمتی ہے۔ یہ بھیا ویڈیو بند کر دیجئے۔ حضور شیخ طریقت مخدوم گرامی قاضی